کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 36واں باب۔ پس بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمی کام کریں جن کو خداوند نے حکمت اور فہم سے مالا مال کیا ہے، تاکہ وہ مقدس کی عبادت کے سب کام کو خداوند کے حکم کے مطابق انجام دیں۔ لوگ بہت سے ہدیے لاتے ہیں، تب موسیٰ نے بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلایا جن کے دل میں خداوند نے حکمت بھر دی تھی، یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں، اور جو ہدیے بنی اسرائیل لائے تھے ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں، وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے، اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس ہدیہ لاتے رہے۔ تب وہ سب عقل مند کاریگر جو مقدس کے سب کام بنا رہے تھے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آئے، اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ لوگ اس کام کے سرانجام کے لیے جس کے بنانے کا حکم خداوند نے دیا ہے ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے ہیں۔ تب موسیٰ نے جو حکم دیا اس کا اعلان انہوں نے تمام لشکرگاہ میں کرا دیا کہ کوئی مرد یا عورت اب سے مقدس کے لیے ہدیہ دینے کی غرض سے کچھ اور کام نہ بنائے۔ یوں وہ لوگ اور لانے سے روک دیے گئے، کیونکہ جو سامان ان کے پاس پہنچ چکا تھا وہ سارے کام کو تیار کرنے کے لیے نہ فقط کافی بلکہ زیادہ تھا۔ خیمہ اجتماع کا بنایا جانا اور کام کرنے والوں میں جتنے روشن ضمیر تھے انہوں نے مقدس کے واسطے باریک بٹے ہوئے کتان کے اور آسمانی اور ارغوانی سرخ رنگ کے کپڑوں کے دست پردے بنائے جن پر ماہر استاد کے ہاتھ کے کڑے ہوئے کروبی تھے۔ ہر پردہ کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ تھی، اور وہ سب پردے ایک ہی ناپ کے تھے، اور اس نے 5 پردے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے اور دوسرے 5 پردے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، اور اس نے ایک بڑے پردہ کے حاشیہ میں اس کے ملانے کے رخ پر آسمانی رنگ کے تکمے بنائے۔ ایسے ہی تکمے اس نے دوسرے بڑے پردہ کی اس طرف کے حاشیہ میں بنائے جدھر ملانے کا رخ تھا۔ 50 تکمے اس نے ایک پردہ میں اور 50 ہی دوسرے پردہ کے حاشیہ میں اس کے ملانے کے لیے رخ پر بنائے۔ یہ تکمے آپس میں ایک دوسرے کے مقابل تھے، اور اس نے سونے کی 50 کھنڈیاں بنائیں اور انہی کھنڈیوں سے پردوں کو آپس میں ایسا جوڑ دیا کہ مسکن مل کر ایک ہو گیا۔ اور بکری کے بالوں سے 11 پردے مسکن کے اوپر کے خیمہ کے لیے بنائے۔ ہر پردہ کی لمبائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ تھی، اور وہ 11 پردے ایک ہی ناپ کے تھے، اور اس نے 5 پردے تو ایک ساتھ جوڑے اور 6 ایک ساتھ، اور 50 تکمے ان جڑے ہوئے پردوں میں سے کنارہ کے پردہ کے حاشیہ میں بنائے، اور 50 ہی تکمے ان دوسرے جڑے ہوئے پردوں میں سے کنارہ کے پردہ کے حاشیہ میں بنائے۔ اور اس نے پیتل کی 50 کھنڈیاں بنائی تاکہ ان سے اس خیمہ کو ایسا جوڑ دے کہ وہ ایک ہو جائے، اور خیمہ کے لیے ایک غلاف مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا اور اس کے لیے غلاف تخس کی کھالوں کا بنایا۔ اور اس نے مسکن کے واسطے کیکر کی لکڑی کے تختے بنائے کہ کھڑے کیے جائیں۔ ہر تختہ کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ تھی، اور اس نے ایک ایک تختہ کے لیے 2 جڑی ہوئی چولیں بنائیں۔ مسکن کے سب تختوں کی چولیں ایسی ہی بنائیں، اور مسکن کے لیے جو تختے بنے تھے ان میں سے 20 تختے جنوبی سمت میں لگائے، اور اس نے ان 20 تختوں کے نیچے چاندی کے 40 خانے بنائے، یعنی ہر تختہ کی دونوں چولوں کے لیے 2 خانے، اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے 20 تختے بنائے، اور ان کے لیے بھی چاندی کے 40 ہی خانے بنائے، یعنی ایک ایک تختہ کے نیچے 2 خانے۔ اور مسکن کے پچھلے حصہ یعنی مغربی سمت کے لیے 6 تختے بنائے، اور 2 تختے مسکن کے دونوں کونوں کے لیے پچھلے حصہ میں بنائے۔ یہ نیچے سے دوہرے تھے اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک ہی حلقہ میں ملا دیے گئے۔ اس نے دونوں کونوں کے دونوں تختے اسی ڈھب کے بنائے۔ پس 8 تختے تھے، اور ان کے لیے چاندی کے 16 خانے، یعنی ایک ایک تختہ کے لیے 2 خانے۔ اور اس نے کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنائے، اور 5 بینڈے مسکن کی ایک طرف کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کی دوسری طرف کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کے پچھلا حصہ میں مغربی طرف کے تختوں کے لیے۔ اور اس نے وسطی بینڈے کو ایسا بنایا کہ تختوں کے بیچ میں سے ہو کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچے، اور تختوں کو سونے سے مانڈا اور سونے کے کڑے بنائے تاکہ بینڈوں کے لیے خانوں کا کام دیں،
اور بینڈوں کو سونے سے منڈا، اور اس نے بیچ کا پردہ آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنایا، جس پر ماہر استاد کے ہاتھ کے کروبی کڑے ہوئے تھے، اور اس کے لیے کیکر کے 4 ستون بنائے اور ان کو سونے سے منڈا، ان کے کنڈے سونے کے تھے، اور اس نے ان کے لیے چاندی کے 4 خانے ڈھال کر بنائے، اور اس نے خیمہ کے دروازہ کے لیے ایک پردہ آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بنے ہوئے کتان کا بنایا اور بیل بوٹے دار تھا، اور اس کے لیے 5 ستون کنڈوں سمیت بنائے اور ان کے سروں اور پٹیوں کو سونے سے منڈا، ان کے لیے جو 5 خانے تھے وہ پیتل کے بنے ہوئے تھے۔ آمین اور آمین۔ سے خروج کی کتاب اس کا 37واں باب، عہد کے صندوق کا بنایا جانا۔ اور بزلییل نے وہ صندوق کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈا، اور اس کے لیے گردا گرد ایک سونے کا تاج بنایا، اور اس نے اس کے چاروں پایوں پر لگانے کو سونے کے 4 کڑے ڈھالے، 2 کڑے تو اس کی ایک طرف اور 2 دوسری طرف تھے، اور اس نے کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے منڈا، اور ان چوبوں کو صندوق کی دونوں طرف کے کڑوں میں ڈالا تاکہ صندوق اٹھایا جائے، اور اس نے سرپوش خالص سونے کا بنایا، اور اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ تھی، اور اس نے سرپوش کے دونوں سروں پر سونے کے 2 کروبی گھڑ کر بنائے، ایک کروبی کو اس نے ایک سرے پر رکھا اور دوسرے کو دوسرے سرے پر۔ دونوں سروں کے کروبی اور سرپوش ایک ہی ٹکڑے سے بنے تھے، اور کروبیوں کے بازو اوپر سے پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے بازوؤں سے سرپوش ڈھکا ہوا تھا، اور ان کروبیوں کے چہرے سرپوش کی طرف اور ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ نظر کی روٹیوں کی میز کا بنایا جانا۔ اور اس نے وہ میز کیکر کی لکڑی کی بنائی، اس کی لمبائی 2 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کو خالص سونے سے منڈا، اور اس کے لیے گردا گرد سونے کا ایک تاج بنایا، اور اس نے ایک کنگنی 4 انگل چوڑی اس کے چاروں طرف رکھی، اور اس کنگنی پر گردا گرد سونے کا ایک تاج بنایا، اور اس نے اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر ان کو اس کے چاروں پایوں کے چاروں کونوں میں لگایا۔ یہ کڑے کنگنی کے پاس تھے تاکہ میز اٹھانے کی چوبوں کے خانوں کا کام دیں، اور اس نے میز اٹھانے کی وہ چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائیں اور ان کو سونے سے منڈا، اور اس نے میز پر کے سب ظروف یعنی اس کے طباق اور چمچے اور بڑے بڑے پیالے اور ان ڈیلنے کے آفتابے خالص سونے کے بنائے۔ چراغدان کا بنایا جانا۔ اور اس نے شمعدان خالص سونے کا بنایا، وہ شمعدان اور اس کا پایا اور اس کی ڈنڈی گھڑے ہوئے تھے، یہ سب اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور پھول ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوئے تھے، اور 6 شاخیں اس کی دونوں طرف سے نکلی ہوئی تھیں۔ شمعدان کی 3 شاخیں تو اس کی ایک طرف سے اور 3 شاخیں اس کی دوسری طرف سے، اور ایک شاخ میں بادام کے پھول کی شکل کی 3 پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی شکل کی 3 پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا۔ غرض اس شمعدان کی 6 شاخوں میں سب کچھ ایسا ہی تھا، اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی شکل کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت بنی تھیں، اور شمعدان کی 6 نکلی ہوئی شاخوں میں سے ہر 2 شاخیں اور ایک لٹو ایک ہی ٹکڑے کے تھے، ان کے لٹو اور ان کی شاخیں سب ایک ہی ٹکڑے کے تھے۔ سارا شمعدان خالص سونے کا اور ایک ہی ٹکڑے کا گھڑا ہوا تھا، اور اس نے اس کے لیے 7 چراغ بنائے، اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے تھے، اور اس نے اس کو اور اس کے سب ظروف کو ایک کنتار خالص سونے سے بنایا۔ بخور جلانے کی قربان گاہ کا بنایا جانا۔ اور اس نے بخور جلانے کی قربان گاہ کیکر کی لکڑی کی بنائی، اس کی لمبائی 1 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ تھی، وہ چوکونٹی تھی اور اس کی اونچائی 2 ہاتھ تھی، اور وہ اور اس کے سینگ ایک ہی ٹکڑے کے تھے، اور اس نے اس کے اوپر کی سطح اور گردا گرد کی اطراف اور سینگوں کو خالص سونے سے منڈا، اور اس کے لیے سونے کا ایک تاج گردا گرد بنایا،
اور اس نے اس کی دونوں طرف کے دونوں پہلوؤں میں تاج کے نیچے سونے کے 2 کڑے بنائے جو اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائی اور ان کو سونے سے منڈا، مسح کرنے کے تیل اور بخور کا بنایا جانا۔ اور اس نے مسح کرنے کا پاک تیل اور خوشبودار مسالے کا خالص بخور گندی کی حکمت کے مطابق تیار کیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 38واں باب، سوختنی قربانی کے مذبح کا بنایا جانا۔ اور اس نے سوختی قربانی کا مذبح کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 5 ہاتھ اور چوڑائی 5 ہاتھ تھی، وہ چوکونٹا تھا اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ تھی۔ اور اس نے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنائے، اور سینگ اور وہ مذبح دونوں ایک ہی ٹکڑے کے تھے، اور اس نے اس کو پیتل سے منڈا۔ اور اس نے مذبح کے سب ظروف یعنی دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنائیں، اس کے سب ظروف پیتل کے تھے۔ اور اس نے مذبح کے لیے ان کی چاروں طرف کنارے کے نیچے پیتل کی جالی کی جھنجری اس طرح لگائی کہ وہ اس کی آدھی دور تک پہنچتی تھی۔ اور اس نے پیتل کی جھنجری کے چاروں کونوں میں لگانے کے لیے 4 کڑے ڈھالے تاکہ چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو پیتل سے منڈا۔ اور اس نے وہ چوبیں مذبح کی دونوں طرف کے کڑوں میں اس کے اٹھانے کے لیے ڈال دیں۔ وہ کھوکھلا تختوں کا بنا ہوا تھا، اور جو خدمت گزار عورتیں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھیں، ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنائی۔ مسکن کا صحن۔ پھر اس نے صحن بنایا، اور جنوبی سمت کے لیے اس صحن کے پردے باریک بنے ہوئے کتان کے تھے، اور سب ملا کر 100 ہاتھ لمبے تھے۔ ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے پیتل کے 20 خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں۔ اور شمالی سمت میں بھی وہ 100 ہاتھ لمبے، اور ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے 20 ہی پیتل کے خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں۔ اور مغربی سمت کے لیے سب پردے ملا کر 50 ہاتھ کے تھے، ان کے لیے 10 ستون اور 10 ہی ان کے خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں۔ اور مشرقی سمت میں بھی وہ 50 ہی ہاتھ کے تھے۔ اس کے دروازہ کی ایک طرف 15 ہاتھ کے پردے، اور ان کے لیے 3 ستون اور 3 خانے تھے، اور دوسری طرف بھی ویسا ہی تھا۔ بس صحن کے دروازہ کے ادھر اور ادھر 15 ہاتھ کے پردے تھے، ان کے لیے 3 ستون اور 3 خانے تھے۔ صحن کے گردا گرد کے سب پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے بنے ہوئے تھے، اور ستونوں کے خانے پیتل کے، اور ان کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں، ان کے سرے چاندی سے منڈے ہوئے، اور صحن کے کل ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ اور صحن کے دروازہ کے پردہ پر بیل بوٹے کا کام تھا، اور وہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 20 ہاتھ اور اونچائی صحن کے پردوں کی چوڑائی کے مطابق 5 ہاتھ تھی۔ ان کے لیے 4 ستون اور 4 ہی ان کے واسطے پیتل کے خانے تھے۔ ان کے کنڈے چاندی کے تھے، اور ان کے سروں پر چاندی منڈی ہوئی تھی، اور ان کی پٹیاں بھی چاندی کی تھیں۔ اور مسکن کی اور صحن کے گردا گرد کی سب میخیں پیتل کی تھیں۔ مسکن میں کون کون سی دھاتیں استعمال ہوئیں؟ اور مسکن یعنی مسکن شہادت کے جو سامان لاویوں کی خدمت کے لیے بنے، اور جن کو موسیٰ کے حکم کے مطابق ہارون کاہن کے بیٹے اتمر نے گنا، ان کا حساب یہ ہے۔ بزلیل بن اوری بن ہور نے، جو یہودا کے قبیلہ کا تھا، سب کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا بنایا۔ اور اس کے ساتھ دان کے قبیلہ کا اہلیاب بن اخیسمک تھا، جو کنداکار اور ماہر کاریگر تھا، اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان پر بیل بوٹے کاٹتا تھا۔ سب سونا جو مقدس کی چیزوں کے کام میں لگا، یعنی ہدیہ کا سونا 29 کنتار، اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 730 مسکال تھا۔ اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیہ کی چاندی 100 کنتار، اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 1775 مسکال تھی۔ مقدس کی مسکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوں میں مل گیا
ایک بیکا یعنی نیم مسکال 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا۔ یہ 6,03,000 ساڑھے 500 مرد تھے۔ اس 100 قنطار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردہ کے خانے ڈھالے گئے۔ 100 قنطار سے 100 ہی خانے بنے، یعنی ایک ایک قنطار ایک ایک خانے میں لگا، اور 1,775 مسکال چاندی سے ستونوں کے کنڈے بنے اور ان کے سرے منڈے گئے اور ان کے لیے پٹیاں تیار ہوئیں، اور ہدیہ کا پیتل 70 قنطار اور 2,400 مسکال تھا۔ اس سے اس نے خیمہ اجتماع کے دروازہ کے خانے اور پیتل کا مذبح اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور مذبح کے سب ظروف اور صحن کے گردا گرد کے خانے اور صحن کے دروازہ کے خانے اور مسکن کی میخیں اور صحن کی چاروں طرف کی میخیں بنائیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 39واں باب، کاہنوں کے لباسوں کا بنایا جانا۔ اور انہوں نے مقدس میں خدمت کرنے کے لیے آسمانی اور ارغوانی اور سرخ بیل بوٹے کڑے ہوئے لباس اور ہارون کے واسطے مقدس لباس جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا بنائے۔ اور اس نے سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا افود بنایا، اور انہوں نے سونا پیٹ پیٹ کر پتلے پتلے پتھر اور پتھروں کو کاٹ کاٹ کر تار بنائے، تاکہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان پر ماہر استاد کی طرح ان سے زردوزی کریں۔ اور افود کو جوڑنے کے لیے انہوں نے 2 مونڈے بنائے اور ان کے دونوں سروں کو ملا کر باندھ دیا، اور اس کے کسنے کے لیے کاریگری سے بنا ہوا کمر بند جو اس کے اوپر تھا وہ بھی اسی ٹکڑے اور بناوٹ کا تھا، یعنی سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور انہوں نے سلیمانی پتھر کاٹ کر صاف کیے جو سونے کے خانوں میں جڑے گئے، اور ان پر انگشتری کے نقش کی طرح بنی اسرائیل کے نام کندہ تھے، اور اس نے ان کو افود کے مونڈوں پر لگایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی یادگاری کے پتھر ہوں، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ سینہ بند کا بنایا جانا۔ اور اس نے افود کی بناوٹ کا سینہ بند تیار کیا جو ماہر استاد کے ہاتھ کا کام تھا، یعنی وہ سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، وہ چوکونٹھا تھا۔ انہوں نے اس سینہ بند کو دوہرا بنایا، اور دوہرے ہونے پر اس کی لمبائی 1 بالشت اور چوڑائی 1 بالشت تھی۔ اس پر 4 قطاروں میں انہوں نے جواہر جڑے، یاقوت، سرخ اور پکھراج اور زمرد کی قطار تو پہلی قطار تھی، اور دوسری قطار میں گوہرے، شب چراغ اور نیلم اور ہیرا، تیسری قطار میں لشم اور یشم اور یاقوت، چوتھی قطار میں فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد، یہ سب الگ الگ سونے کے خانوں میں جڑے ہوئے تھے۔ اور یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے شمار کے مطابق 12 تھے، اور انگشتری کے نقش کی طرح 12 قبیلوں میں سے ایک ایک کا نام الگ الگ ایک ایک پتھر پر کندہ تھا۔ اور انہوں نے سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندی ہوئی خالص سونے کی زنجیریں بنائیں، اور انہوں نے سونے کے 2 خانے اور سونے کے 2 کڑے بنائے، اور دونوں کڑوں کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگایا، اور سونے کی دونوں گندی ہوئی زنجیریں ان کڑوں میں پہنائیں جو سینہ بند کے سروں پر تھے، اور دونوں گندی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں خانوں میں جڑ کر ان کو افود کے دونوں مونڈوں پر سامنے کے رخ لگایا۔ اور انہوں نے سونے کے 2 کڑے اور بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیہ میں لگایا جس کا رخ اندر افود کی طرف تھا، اور انہوں نے سونے کے 2 کڑے اور بنا کر ان کو افود کے دونوں مونڈوں کے سامنے کے حصہ میں اندر کے رخ جہاں افود جڑا تھا لگایا، تاکہ وہ افود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے۔ اور انہوں نے سینہ بند کو لے کر اس کے کڑوں کو افود کے کڑوں کے ساتھ ایک نیلے فیتے سے اس طرح باندھا کہ وہ افود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے، اور سینہ بند ڈھیلا ہو کر افود سے الگ نہ ہونے پائے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ کاہنوں کے دوسرے لباسوں کا بنایا جانا۔ اور اس نے افود کا جبہ بن کر بالکل آسمانی رنگ کا بنایا، اور اس کا گریبان زرہ کے گریبان کی طرح
بیچ میں تھا اور اس کے گردا گرد گوٹ لگی ہوئی تھی تاکہ وہ پھٹ نہ جائے، اور انہوں نے اس کے دامن کے گھیر میں آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے بٹے ہوئے تار سے انار بنائے اور خالص سونے کی گھنٹیاں بنا کر ان کو جبہ کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف اناروں کے درمیان لگایا۔ پس جبہ کے دامن کے سارے گھیر میں خدمت کرنے کے لیے ایک ایک گھنٹی تھی، اور پھر ایک ایک انار جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور انہوں نے باریک کتان کے بٹے ہوئے کرتے ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے بنائے، اور باریک کتان کا امامہ اور باریک کتان کی خوبصورت پگڑیاں اور باریک بٹے ہوئے کتان کے پاجامے اور باریک بٹے ہوئے کتان اور آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کا بیل بوٹے دار کمربند بھی بنایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور انہوں نے مقدس تاج کا پتھر خالص سونے کا بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کیا، خداوند کے لیے مقدس، اور اسے امامہ کے ساتھ اوپر باندھنے کے لیے اس میں ایک نیلا فیتا لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ کام کی تکمیل۔ اس طرح خیمہ اجتماع کے مسکن کا سب کام ختم ہوا، اور بنی اسرائیل نے سب کچھ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور وہ مسکن کو موسیٰ کے پاس لائے، یعنی خیمہ اور اس کا سارا سامان، اس کی گھڑیاں اور تختے اور بینڈے اور ستون اور خانے اور گھٹا ٹوپ، مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور تخس کی کھالوں کا غلاف اور بیچ کا پردہ، شہادت کا صندوق اور اس کی چوبیں اور سرپوش اور میز اور اس کے سب ظروف اور نظر کی روٹی اور پاک شمعدان اور اس کی سجاوٹ کے چراغ اور اس کے سب ظروف اور جلانے کا تیل اور زرین قربان گاہ اور مسح کرنے کا تیل اور خوشبودار بخور اور خیمہ کے دروازہ کا پردہ اور پیتل منڈا ہوا مذبح اور پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ظروف اور حوض اور اس کی کرسی، صحت کے پردے اور اس کے ستون اور خانے اور صحن کے دروازہ کا پردہ اور اس کی رسیاں اور میخیں اور خیمہ اجتماع کے کام کے لیے مسکن کی عبادت کے سب سامان اور پاک مقام کی خدمت کے لیے کڑے ہوئے لباس اور ہارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس جن کو پہن کر ان کو کاہن کی خدمت کو انجام دینا تھا۔ جو کچھ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق بنی اسرائیل نے سب کام بنایا، اور موسیٰ نے سب کام کا ملاحظہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے اسے کر لیا ہے، جیسا خداوند نے حکم دیا تھا انہوں نے سب کچھ ویسا ہی کیا، اور موسیٰ نے ان کو برکت دی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا 40واں اور آخری باب، مسکن کا کھڑا کیا جانا اور مخصوصیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا، اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق پر بیچ کا پردہ کھینچ دینا، اور میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا، اور شمعدان کو اندر کر کے اس کے چراغ روشن کر دینا، اور بخور جلانے کی زرین قربان گاہ کو شہادت کے صندوق کے سامنے رکھنا، اور مسکن کے دروازہ کا پردہ لگا دینا، اور سوختنی قربانی کا مذبح خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازے کے سامنے رکھنا، اور حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور صحن کو چاروں طرف سے گھیر کر صحن کے دروازہ میں پردہ لٹکا دینا، اور مسح کرنے کا تیل لے کر مسکن کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو مسح کرنا، اور یوں اسے اور اس کے سب ظروف کو مقدس کرنا، تب وہ مقدس ٹھہرے گا۔ اور تو سوختنی قربانی کے مذبح اور اس کے سب ظروف کو مسح کر کے مذبح کو مقدس کرنا، اور مذبح نہایت ہی مقدس ٹھہرے گا، اور تو حوض اور اس کی کرسی کو بھی مسح کر کے مقدس کرنا۔ اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے غسل دلانا، اور ہارون کو مقدس لباس پہنانا، اور اسے مسح اور مقدس کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے۔ اور اس کے بیٹوں کو لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور جیسے ان کے باپ کو مسح کرے ویسے ہی ان کو بھی مسح کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور ان کا مسح ہونا ان کے لیے نسل در نسل ابدی کہانت کا نشان ہوگا۔ اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا، اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا، اور موسیٰ نے مسکن کو کھڑا کیا اور خانوں کو دھر ان میں تختے لگا، ان کے بینڈے کھینچ دیے،
اور ان کے ستونوں کو کھڑا کر دیا، اور مسکن کے اوپر خیمہ کو تان دیا، اور خیمہ پر اس کا غلاف چڑھا دیا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور شہادت نامے کو لے کر صندوق میں رکھا، اور چوبوں کو صندوق میں لگا کر سرپوش کو صندوق کے اوپر دھرا۔ پھر اس صندوق کو مسکن کے اندر لایا، اور بیچ کا پردہ لگا کر شہادت کے صندوق کو پردہ کے اندر کیا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور میز کو اس پردہ کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا، اور اس پر خداوند کے روبرو روٹی سجا کر رکھی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی میز کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمعدان کو رکھا، اور چراغ خداوند کے روبرو روشن کر دیے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور زرین قربان گاہ کو خیمہ اجتماع کے اندر پردہ کے سامنے رکھا، اور اس پر خوشبودار اور مسالے کا بخور جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے مسکن کے دروازہ پر پردہ لگایا، اور خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازہ پر سوختنی قربانی کا مذبح رکھ کر اس پر سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی چڑھائی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے ہوس کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں دھونے کے لیے پانی بھر دیا، اور موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھوئے، جب جب وہ خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہوتے، اور جب جب وہ مذبح کے نزدیک جاتے تو اپنے آپ کو دھو کر جاتے تھے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے مسکن اور مذبح کے گردا گرد صحن کو گھیر کر صحن کے دروازہ کا پردہ ڈال دیا۔ یوں موسیٰ نے اس کام کو ختم کیا۔ مسکن کے اوپر بادل کا چھا جانا۔ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا، کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور اس کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا، اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔ آمین اور آمین۔